اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء والعدم كما قال الله شأن كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين. عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی واضح نصیحت کرتا ہوں، دعوت الفکر دیتا ہوں. تقوی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سرمایہ حیات ہے. تقوی کی وجہ سے پروردگار اعمال کو قبول کرتا ہے. اعمال کی قبولیت تقوی الہی پر ہے. یہ تقوی الہی ہے جو آپ سب اس بارش کے سیزن میں بھی نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے ہیں. یہی وہ تقوی الہی ہے جسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور تقوی الہی کو زندگی کے ہر مرحلے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ آج 18 صفر ہے. 18 صفر کو جو ہے شہادت اویس قرنی ہے، جو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جنگ صفین جو 37 ہجری میں ہوئی، جو سب سے بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں جناب اویس قرنی کی شہادت واقع ہوئی ہے. یہ رسول اللہ کے صحابیوں میں بھی شمار ہوتا ہے اور مولا علی علیہ السلام کے صحابیوں میں بھی ان کا شمار ہے، اگرچہ انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اویس قرنی نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، زیارت کے لیے آئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو پائی. مولا علی کے چاہنے والے ہیں. مولا علی جنگ صفین میں جب نکل رہے تھے، پورا لشکر تیار تھا، ان کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا. تو 18 صفر جو ہے جناب اویس قرنی کی شہادت ہے، اور 20 صفر جو ہے وہ چہلم ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اہل حرم کا قافلہ جب شام سے رہا ہوا ہے تو کربلا میں وارد ہوئے ہیں، اور 20 تاریخ کو جو ہے جابر عبداللہ انصاری نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پہلے زائر ہیں جنہوں نے زیارت کی. اور 20 صفر کو جو ہے ایک بہت ہی مشہور اور معروف عالم دین ہیں سید شہاب الدین مرشی نجفی، ان کی ولادت کی تاریخ ہے. یہ چاہنے والے عالم دین جن کی ولادت ہے، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت کی راہ پہ ہے اور اہل بیت کے لیے کام کرتا ہے اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے، اس کو کار خیر میں دعائے میں یاد رکھنا چاہیے. آیت اللہ مرشی جو تھے وہ نجفی تھے، نجف کے رہنے والے تھے. انہوں نے یہ تمنا پیدا کی کہ کاش ہمیں یہ کنفرم معلوم ہو جائے کہ جناب سیدہ کی مزار کہاں پہ ہے، تاکہ ہم یقین کے ساتھ زیارت پڑھ سکیں جناب سیدہ کی.
اس لیے کہ جناب سیدہ کی مزار کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہے یا گھر میں دفن ہے یا رسول اللہ کے منبر کے پاس یا پہلو میں، اللہ اختلاف۔ تو زیادہ تر جنت البقیع میں امید ہے، لیکن پھر بھی آیت اللہ مرشی کو جو ہے یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ ہمیں کنفرم معلوم ہو تاکہ ہم یقین کے ساتھ وہاں پر زیارت پڑھ سکیں۔ تو خواب میں جو ہے انہیں بشارت ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک امانت ہے جسے کنفرم تو نہیں کیا جا سکتا کہ قبر زہرا کہاں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو زیارت جناب زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب اگر چاہیے تو آپ کو معصومہ قم کی زیارت کرنا چاہیے، یعنی کہ 8ویں امام کی بہن اور 7ویں امام کی بیٹی جو قم میں مدفون ہے، اگر آپ ان کے روضے کی زیارت کریں گے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے نجف کو چھوڑ کر ہجرت کی اور قم آ کر آباد ہو گئے، اور روزانہ وہ پہلے ظاہر ہوتے تھے جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے تھے۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے، یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، جس چیز پر شوق ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نجف کو الوداع کہا اور قم میں آ کر آباد ہوئے، اور قم میں سب سے بڑا مشہور کتب خانہ جو لائبریری ہے، قم میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں سب سے بڑی مشہور لائبریری انہی کی ہے، آیت اللہ مرشی کی ہے، جنہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے اگر آپ اپنا اور اپنے والد کا نام بیان کر دیں تو آگے کا شجرہ یہ بیان کرتے تھے۔ خدا نے انہیں اتنا علم دیا تھا، معرفت دی تھی کہ وہ انسان کے خاندان کو اور شجرے کو بیان کر دیتے تھے۔ تو ان کی روز ولادت ہے 20 صفر، اور سب سے اہم جو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ غم جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، تو 20 صفر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، اور اہل حرم اسی دن واپس ہوئے ہیں۔ اور 23 صفر کو جو ہے 22 صفر کو بھی ان کی ولادت بیان کی گئی ہے آیت اللہ مرشی کی، اور 23 صفر کو جو ہے قوم صالح کی ناقہ کو جو ہے ان کی قوم نے جو ہے بیع کر دیا تھا، بیل کو کٹ کر دیا تھا، اور اسی دن 23 تاریخ کو جناب یونس نبی اللہ شکا میں ماہی میں گئے تھے۔ اور 24 صفر کو جو ہے رسول اللہ کی بیماری میں شدت ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ کی جو 28 صفر کو شہادت ہے یا رحلت ہے، زہر دیا گیا تھا، تو اس کی بیماری کی شدت جو ہے وہ 24 صفر سے زیادہ ہوئی ہے۔ اور 25 صفر کو مختصراً یہ بھی بیان کر دیں تاکہ ذہن میں رہنا چاہیے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ 25 صفر کو جو ہے رسول اللہ نے جو ہے قلم و کاغذ مانگا تھا، جو ظالموں نے نہیں دیا اور نہیں لکھنے دیا، جس میں رسول اللہ جو ہے اپنے بعد جانشین کی معرفی کرنے والے تھے، بتانے والے تھے۔ یوں تو ہر جگہ انہوں نے بتلایا تھا، لیکن آخر وقت میں بھی لکھ کر جانا چاہتے تھے کہ ہمارے بعد کون ہے، اور سب سمجھ رہے تھے، اسی وجہ سے جو ہے رسول اللہ کو قلم و کاغذ نہیں دیا گیا۔ تو یہ اس ہفتے کی مناسبت تھی جو ہم نے مختصراً پیش کر دیا کہ 18 تاریخ کو شہادت ویسے کرنی ہے جو جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ 20 اور 22 صفر کو جو ہے آیت اللہ مرشی کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 23 تاریخ کو قوم صالح نے جو ہے ناقہ صالح کو جو ہے بیع کیا تھا، اور جناب یونس نبی اللہ شکا میں ماہی میں گئے تھے۔ 24 صفر کو جو ہے رسول اللہ کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوئی، شدت ہوئی، اور رسول اللہ نے جو ہے 25 صفر کو جو ہے امت سے قلم و کاغذ مانگا اور کسی نے نہیں دیا۔ بہرحال اس تمام مناسبت میں جو ہے ہمارے پیش نظر چہلم ہے، جسے
اربعین کہا جاتا ہے۔ اربعین لفظ جو ہے وہ عربی کا ہے، اربعین یعنی 40واں دن، اور چہلم جو ہے وہ فارسی کا ہے، چہلم کا مطلب 40 دن ہوتا ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا 40واں ہے، جسے شاندار طریقے سے پوری دنیا مناتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے رونق وہ عراق میں نظر آتی ہے، اس لیے کہ سفر کے مہینے میں عراقی جو ہے وہ پورا سفر یا تو زیارت امام کے لیے نکلنے میں تیاری کرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہیں سے پیدل چلتے ہیں، یا پھر زائرین امام کی خدمت کے لیے مکانوں کی تیاری، کھانے کی تیاری، خدمت کرنے کی تیاری میں مشغول ہے۔ پورا سفر وہ اسی کام میں خرچ کرتے ہیں، یا تو زیارت کے لیے اپنے وطن سے نکلیں گے، یا امام حسین علیہ السلام کے جو زائرین آ رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے لیے آج جو ہے نمونہ بنا ہوا ہے یہ جلوس جو پیدل نجف سے کربلا جاتے ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں نے ہدایت بھی لی ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور یہ جو ہے مرکز ہدایت بنا ہوا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی یاد میں چلا جاتا ہے اور ان کی یاد دلوں سے وابستہ رہتی ہے تو انسان اس سے سبق لیتا ہے، نصیحت لیتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کی ہدایت کا سبب بنا ہے یہ جلوس اربعین، اور اب تو ماشاءاللہ سے دنیا کے ہر کونے میں یہ جلوس مشی کا، پیدل کا جو ہے نکلتا ہے۔ اپنے بمبئی میں بھی بہت شاندار طریقے سے لوگ اپنے جذبے عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بھیونڈی سے پیدل چل کے ممبرا تک لوگ آتے ہیں، ممبرا سے چل کے زینبیہ تک جاتے ہیں، ساکی ناکہ سے نکل کر مجگاؤں تک جاتے ہیں۔ یعنی ہر بندہ جو ہے کوشش کر رہا، اور یہ بہترین ذریعہ ہے تبلیغ کا اور لوگوں کو کربلا پہچانوانے کا، اور ہر جگہ ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ حکومتیں ایسی ہیں جہاں پر آج بھی یزید کی حمایت نظر آتی ہے، ان میں سے سعودی عرب ہے، جہاں پر وہ عزادار، وہ زائرین جو پیدل جانا چاہ رہے تھے ان کو بارڈر پہ روک دیا گیا اور راستے بند کر دیے گئے جو زیارت پہ جا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے راستہ بدل کر اپنا سفر جاری رکھا۔ اگرچہ دور دراز کا سفر تھا لیکن جذبہ اور حوصلہ بلند ہے۔ پاکستان میں بھی حکومت اس بات پر کوشش کر رہی ہے کہ یہ اربعین کا جلوس جو پیدل نکلتا ہے دنیا کے کونے کونے سے اسے بند کیا جائے، لیکن وہاں کے عزادار انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور جذب حسینی کا مظاہرہ کریں گے اور امام حسین اسلام کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال ہم لوگ جہاں بھی ہیں یہاں سے یہی دعا کر سکتے ہیں، پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، جو عزاداری کی راہ میں کام کر رہے ہیں، پروردگار سب کو حوصلہ دے، سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ در اہل بیت پر ثابت قدمی ضروری ہے۔ در اہل بیت پہ چلنے میں تھوڑی تکلیفیں تو ہیں، لیکن انسان کی دین اور دنیا دونوں نجات ملتی ہے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہماری ہی کوشش جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے کار خیر ثابت ہوگی اور انہیں حوصلہ ملے گا۔ یہ عراق میں جو جلوس نکلتا ہے سب سے زیادہ مجمع اس سال ہونے والا ہے، اس لیے کہ کئی سالوں کے بعد لوگ گئے ہیں اور لوگ ہدایت لے رہے ہیں۔ پوری دنیا سے تو لوگ گئے ہیں، ہر مذہب و ملت کے لوگ جاتے ہیں۔ اس مرتبہ ہمارے ہندوستان سے گاندھی جی کے پوتے بھی جو ہے اس جلوس میں شامل ہیں، اور بمبئی کے MLA امین پٹیل بھی جو ہے اس جلوس میں شامل ہیں، ان کی ویڈیو آئی ہے، تصویر آئی ہے۔ یعنی یہ حوصلہ دیتا ہے لوگوں کو۔ بعض لوگ تو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کیا ہے، اور بعض لوگ جو ہے محبت سے جاتے ہیں۔ جس کا جیسا جذبہ ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ جزا دے گا، لیکن ہر انسان جو جا رہا ہے ہمیں سب کے لیے دعائے خیر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سب کی معرفت میں اضافہ کرے اور سب کی خدمتوں کو قبول کرے۔ لوگ گئے ہیں، اور جو لوگ بھی جاتے ہیں انہیں جو ہے وہاں سے درس ہدایت ہی ملتا ہے۔
بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہدایت وہاں سے ملتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہاں مجمع سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور مذہب اہل بیت قبول کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کی سٹوری ہے جنہوں نے اس جلوس اربعین کو قریب سے دیکھا، ان کے جذبوں کو دیکھا، ان کی حوصلوں کو دیکھا، ان کی خدمتوں کو دیکھا، تو وہ متاثر ہوئے کہ ہاں یہ جو ہے صحیح راہ پہ ہیں، ان کا دین صحیح ہے۔ بہت سے ایسی سٹوری ہے، وقت کم ہے، اس کی بنا پر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ زیارت امام کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہم سب کی زیارت، یہ بھی یاد رہے کہ جس نے کسی بھی معصوم کی زیارت کی تو اس کو ویسا ہی ثواب ملنے والا جیسے امام حسین کی قبر کی زیارت کی۔ اور امام یہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہم لوگوں کی زندگی کے بعد یعنی شہادت کے بعد زیارت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ہماری زندگی میں ہم سے ملاقات کی، زیارت کی ہے۔ تو بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ نہیں جا سکے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، حوصلہ برقرار رکھیں، دعا کریں، اس کے لیے اسباب کی کوشش کرتے رہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہم اگر کربلا نہیں جا سکے، نجف نہیں جا سکے، تو دور سے بھی ہم زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہر نمازی نماز کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے۔ نماز کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، وہیں اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ نماز کے اوقات میں ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھتے ہیں اور ان سے قریب بھی ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے روزانہ کرنی چاہیے، روزانہ پڑھنی چاہیے۔ یہ زیارت پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا۔ معصومین نے فرمایا، اپنے صحابیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیا روزانہ قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں۔ کہا مہینے میں کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا سال میں کرتے ہو زیارت امام حسین؟ کہا کبھی کبھی۔ کہا اس وجہ سے ہم روزانہ نہیں کر پاتے کہ دور رہتے ہیں، سفر لمبا ہے۔ تو امام نے کہا کہ تمہیں جب زیارت کرنا ہو تو بلندی پہ چلے جاؤ اور دائیں بائیں نگاہ کرو، اس کے بعد سر کو آسمان کی جانب اٹھاؤ اور اس کے بعد السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین کہو اور 2 رکعت نماز زیارت پڑھو تو تمہیں زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اہل بیت نے ہمیں ہر راہ دکھلائی ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، کوشش تمہاری ہونی چاہیے۔ تم جہاں ہو وہیں سے عزادار ہو، جہاں ہو وہیں سے محب اہل بیت ہو، وہیں سے ظاہر امام ہو۔ تو الحمدللہ ہم سب نماز پڑھنے والے ہیں اور ہر نماز کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے، ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے۔ یوں بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صبح جب آغاز کریں صبح کی تو زیارت امام سے کریں، اور جب سونے کے لیے جائیں تو جہاں وضو کرتے ہیں، جہاں تلاوت کرتے ہیں، وہیں پر زیارت امام بھی پڑھ کر سوئیں۔ اس سے ثواب میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور جب سونے کی بات آئی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر سو رہے ہیں تو 70,000 ملائکہ آپ کی سیکورٹی کے لیے رہیں گے، آپ کی حفاظت کے لیے رہیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جسے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ اہل بیت پہ ثابت قدم رہیں اور اسے بجا لاتے رہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے، شیطانی کاموں سے پروردگار ہمیں دور رکھے، ہمیں در اہل بیت سے وابستہ رکھے، پیوستہ رکھے۔ اہل بیت کی خدمت کرنے کا اللہ ہمیں موقع دیتا رہے اور ہم سب خدمت امام کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وسط اليدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها واعف عن السیئات ولم یجازبها سبحان من لا يزداد ولا معصي لبعد الا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب الا عفوا وصفا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ اما بعد عزیزان گرامی، تمام عزاداروں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور جو زیارت امام حسین السلام کے لیے گئے ہیں ان کے لیے خاص طور سے دعا کرنی چاہیے کہ انہوں نے محبت دکھلائی اور امام کے در پہ گئے ہیں۔ خدا ان کی حاضری کو قبول کرے، ان کی زیارت کو قبول کرے اور انہیں وطن واپسی نصیب ہو۔ یہ 40 کا جلوس یہ بہترین پیغام دیتا ہے اور بہترین عزاداری امام ہے کہ ہر انسان 80 کلومیٹر کا سفر نجف سے کربلا کر رہا ہے، ہر انسان کربلا سے وابستہ ہے، امام کو یاد کرتا ہے، اہل حرم کو یاد کرتا ہے اور ان بچوں کو دیکھتا ہے جو بچے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے ضعیف ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب جو ہے عزاداروں کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ عزاداروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے آرام کی فکر ہے۔ یہ جذبہ صرف محبت حسین دے سکتی ہے، محبت اہل بیت دے سکتی ہے، اور جب ان کی خدمتیں دیکھی جاتی ہیں تو انسان روتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے اور کربلا کے مصائب کو یاد کرتا ہے کہ آج ہم سفر کر رہے ہیں، مولا کے نام پہ کر رہے ہیں، اہل حرم کے نام پہ کر رہے ہیں، تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں، لیکن اہل حرم کے مصائب یہ ہیں کہ کربلا سے کوفہ و شام جب سفر کیا گیا تو جگہ جگہ تکلیفیں دی گئیں، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، پریشان کیا گیا، تماشائیوں کا مجمع لگایا گیا، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں تھا، کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، جتنے تھے سب ستانے والے تھے۔ لیکن آج حسین کے چاہنے والے نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ جگہ جگہ خدمت زوار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پکڑ پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع دو۔ اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول کرے اور ان کو بہترین صلہ میسر کرے اور اس کے ذریعے سے تمام جہان میں پیغام امن و محبت پہنچے اور لوگ عزاداری کریں، عزاداری کو فروغ دیں، اہل بیت کو سمجھیں، ان کی راہ سے وابستہ ہوں۔ آج کی جو بہترین عبادت ہے وہ سب سے بہترین عبادت محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین
اللهم صل على محمد بن علي باخر النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم اللهم صل على علي بن موسى الرضا اللهم صل على محمد بن علي تقي الجواد اللهم صل على علي بن محمد هاد النقي اللهم صل على الحسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن القائم المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے کاروبار زندگی میں برکت عنایت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، بہترین سے بہترین خدمت اسلام اور عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو کچھ کربلا کے نام پہ کر رہے ہیں، مظلوم کربلا کے نام پہ کرنے، پروردگار اسے قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم